الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے. وہی جلاتا ہے، مارتا ہے، وہی شفا یاب کرتا ہے، وہی تندرست کو خلاصگی عطا کرتا ہے. وہ اپنی ذات میں یکتا، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. کوئی اس کے مثل و مانند نہیں. وہ اپنی ذات میں یکتا، وہ تنہا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، عزیزو اور رفیقو، پچھلے جمعہ ہم نے مسلمانوں کی مدافعت کس انداز سے ممکن ہے، مسلمان کس طریقے سے دشمنان دین کی مدافعت کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، ہم نے گفتگو کی. اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فریق بنا کر اور ان کی کارگزاریوں کے بارے میں جو کھول کے بیان فرما دیا ہے. سورہ نساء کی آیت کریمہ 76ویں آیت کو میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے پورے دنیا میں دو فریق بنا کر ان کے کام کیا ہے، وہ کس لیے مستعد اور کوششیں کرتے ہیں، کھول کر بیان فرما دیا. اور اس بارے میں ہم گفتگو کرتے ہوئے عصر حاضر میں، اس دور میں، اس زمانے میں مسلمان اپنا شعار کس طریقے سے محفوظ کر سکتے ہیں اور اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے ہمیں کیسے کردار کے حامل بننے کی ضرورت ہے. اور جس ماہ میں ہم اب قدم رکھ چکے ہیں، اس مہینے کے متعلق جو خرافتیں امت مسلمہ کے درمیان این زمانے تک بھی بخار کی طرح جو باقی ہے،
انشاءاللہ اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ خرافتوں سے ہم باہر آ سکیں۔ تو عزیز و بزرگوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نساء میں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ جو مومن بندے ہیں، ایمان والے، اپنی جان و مال کو، مومن بندے جو ہیں وہ اپنی جان و مال کو اللہ کی رضا اور دین کے دفاع کے لیے قربان کرتے ہیں۔ ان کی لڑائی، ان کی مقاسمتیں حق کے لیے اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے ہوتی ہے۔ اب آپ آیت کریمہ کے یہ ابتدائی حصے پر جو 6 جملوں پر مشتمل ہے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ایمان والے، جو ایمان والے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ کیوں لڑتے ہیں؟ تاکہ امن، انصاف، عدل، رحم، کرم قائم رہے۔ اس کے ماں سوا ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کے علاوہ اپنی زندگی میں کوئی اور چیزوں کا تخیل ان کے اندر نہیں رہتا۔ پھر بتایا گیا والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اب دوسرا گروہ جو محنت کرتا ہے، کافر ہیں، انکار کرنے والے، اسلام کے نظام کا انکار کرنے والے، اسلام کے عقائد راسخہ کا انکار کرنے والے، اسلام کو سرے سے انکار کرنے والے، اسلام کو نہیں ماننے والے، کفر کے دائرے میں یہ سب لوگ آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو کفر کرنے والے باطل طاقتوں، شیطان، ظلم اور جبر، خود ساختہ نظاموں کا اس کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اس کے لیے حمایت کرتے ہیں۔ کیا ہے ان کا مقصد؟ شیطانی طاقت، ظلم، جبر اور خود ساختہ نظاموں کی حمایت میں لڑنا۔ بس ہر وقت یہ خود ساختہ نظام بناتے ہیں اور اس کو لاگو کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جو انسانیت کی بقا کے لیے نہیں ہوتا۔ امن و امان کا دائمی اس میں کوئی پہلو نہیں پایا جاتا۔ طاغوت ہر اس چیز یا ہستی کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کی سرکشی کرے، طاغوت کے لیے لڑتے ہیں۔ تو یہ طاغوت جو لفظ ہے، ہر وہ سرکشی جو اللہ رب العزت کے حکم کی عمل آوری کے خلاف مغائر ہے۔ پھر بتایا گیا فقاتلوا اولیاء الشیطان، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ وہ شیطان کے ساتھیوں یعنی باطل طاقتور قوتوں کے خلاف ثابت قدمی سے ان کی نبر آزمائی کرے، ان کی مدافعت کرے، ان سے نبر آزمائی کرے، اور ان کو یوں ہی ترک نہ کر دیا جائے، ان کو یوں ہی چھوڑ دیا نہ جائے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک شیطان اور اس کے ساتھیوں کی چالیں بظاہر پرکشش اور پیچیدہ لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کمزور اور ناکام والی چالیں رکھتا ہے۔ اگر ایمان والا شخص ثابت قدم رہے تو اس کے مقابل میں، اس کے مد مقابل میں یہ ٹک نہیں سکتے۔ یہ آیت حق و باطل کی لڑائی کو واضح کرتی ہے۔ یہ حق کی لڑائی، باطل کی لڑائی قائم ہے، چلتی رہے گی یہاں تک کہ حق کامیاب ہو کر رہے گا۔ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اگر ایمان کے راستے پر اگر قائم ہے تو اسے باطل کے خلاف لڑنا ہوگا۔ جب تک باطل کے خلاف آپ لڑیں گے نہیں، اپنی حقانیت کو ثابت نہیں کر سکیں گے۔ اور حقانیت میں رہنے کا مطلب صرف اپنی زندگی گزار لینا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی زندگی کے ساتھ دوسرے زندگیوں کا تحفظ بھی ایمان والوں کا شعار و پہچان ہے۔ شیطان کے حامی چاہتے ہیں، شیطان کے چاہنے والوں کی کوشش رہتی ہے، چاہتے ہیں کہ مضبوط نظر آئے، ان کی اصل طاقت کمزور ہے،
کیونکہ اللہ حق کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کی حمایت فرمانے والا ہے، حق پرستوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ احسان کیا ہے؟ حسن عمل کرنا، اور یہ حسن عمل کا شعار، حسن عمل کا نہج طریقہ اور حسن عمل کا رواج اکثر مومنین کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب سے اپنے محبوب علیہ السلام کو دین حق دے کر بھیجا ہے، اور تب سے حق کے پاسبانی اللہ نے ایمان والوں کے سپرد فرما دی، اور جتنے بھی باطل پرست ہیں ان کی سرکوبی کے لیے سارا نظام اللہ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دے رکھا ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ غفلت کی وجہ سے ہم اپنی کوتاہی کی وجہ سے رسوائی کا سامنا کرنے کی در پر ہم آیا تھے۔ اگر ہم اس نظام زندگی کو سمجھ لیں، بیدار رہیں، تو کوئی باطل قوت مسلمانوں کے ساتھ نبرآزمائی نہیں کر سکتی۔ عزیزوں اور بزرگوں، آج ارد گرد سے لے کر اپنے شہر و وطن سے لے کر سارے عالم اسلام کا جب آپ محاسبہ کرتے ہیں تو یہی کچھ آپ کو نظر آتا کہ شیطان کی حمایتی طاغوتی قوت رکھنے والے اپنی نبرآزمائی کے کام ایسے پیچیدہ اور ایسے انوکھے انداز سے سر انجام دے رہے ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے مسلمان پریشان ہو رہے ہیں۔ غفلتوں کی وجہ سے حیرانی کا سامنا ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے بیداری ضرورت ہے۔ جب تک ہم بیدار نہیں ہوں گے، ہم قرآن کے قاری نہیں ہوں گے، نظام اسلام کو نہیں سمجھیں گے، اور نظام اسلام پر کاربند اور گامزن نہیں ہوں گے، تب تک ہم باطل پرستوں کی مدافعت کرنے کی قوت اپنے تھی نہیں رکھتے۔ مدافعت کرنے کا جو بھی جذبہ ہے وہ جذبہ پروان نہیں چڑھ سکتا، تاکہ ہم عملی دستور حیات زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنے کو لے کر اپنی زندگی کا قرینہ بنا کر جینے کا طریقہ اور نہج نہیں بنائیں۔ آج کمی اگر ہے ہماری زندگیوں میں تو اسی بات کی کہ ہم غفلت کی طرف پڑے ہوئے۔ تو اس غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک غفلت سے بیدار نہیں ہوں گے، مدافعت ممکن نہیں۔ اب دیکھیں آپ کیسے کیسے انداز سے جال بچھایا جاتا ہے۔ اب یہ جو چل رہا ہے قضات کا معاملہ، قاضیوں کے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ پہلے جو بھی گزرگاہیں تھی، مقرر تھی، امن و امان تھا، سب ماشاءاللہ کام اچھا ہوا کرتا تھا، مگر اس کے بعد حکومت نے جیسے اپنی طرف سے سہولت کے نام سے قاضیوں کو جوڑی، حالات کیسے ہو گئے، اور کوئی نظام نہیں ہے ان کے پاس۔ جو قدیم نظام چلا آ رہا تھا، اللہ والوں نے خاص کر بانی جامع نظامیہ جو نظام دیا تھا، جس طریقے سے ترویج پایا تھا، وہ نظام قائم نہیں رہا۔ اب افراتفری کا معاملہ بن گیا، اور آپس میں جنگ و جدال کی در پہ ہر دن ایک دوسرے کی مخالفتوں کے پہلو بڑھ کے آ رہے ہیں۔ قدیم لوگوں کا کوئی احترام نہیں رہا، اور نئے جدید قسم کے جو لوگ اس کو پیشہ بنا کر اس کو باضابطہ بزنس بنائے ہوئے ہیں، جبکہ قضات بزنس کا حصہ نہیں ہے، خدمت کا حصہ ہے۔ خدمت کو لوگوں نے بزنس بنا لیا، اور جو لوگ بزنس بنانے والے ہیں وہ حالات اتنے بد سے بدتر کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو بزنس بڑھانا ہے، ایک امپائر کھڑا کرنا ہے قضات کا، تو اپنی چال بازیوں سے، اپنی مکاریوں سے، پیسوں کے ذریعے، رشوتوں کے ذریعے حالات بہت برے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو نظام ہو رہا ہے، یہ کون ہے؟ اس آیت مبارکہ کے زاویے سے اگر آپ دیکھیں گے تو شیطان کی طاغوتی یلغار کے سپرد ہونے والے لوگ ہیں۔ حقیقت یہی ہے، چونکہ خدمت نہیں ہے ان کا مقصد۔ خدمت کیسی ہوتی ہے، خدمت کے اندر معاملہ کیا ہوتا ہے، ایک آپ کو اشارہ بتا دیتا ہوں جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس شعار کے ساتھ قضات کی جانی چاہیے۔
پہلے آپ کو معلوم جب کوئی قاضی، کیونکہ یہ رواج اس وقت حالات چل رہے ہیں قضات کے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، پوشیدہ ہے، سب کو معلوم ہے قضات کے حالات کتنے بد سے بدتر ہو رہے ہیں، قاضیاں آپس میں لڑنے رہے، تیرا ایریا میرا ایریا، تو میں، یہ جو چل رہا ہے، کیونکہ اس کو بزنس سمجھا جا رہا ہے، جبکہ یہ ایک اچھا شعبہ ہے، یہ ایک اچھا ایسا شعبہ ہے جو مسلمانوں کے لیے ایک مثالی ہے، مسلمانوں کے درمیان اسی سے امن و امان آتا ہے، یہ شعبے کے ذریعے عائلی زندگی جو ہوتی ہے سنورتی ہے، سنوارنے کا ذریعہ ہے، طلاق کھلے کے مسائل کا تصفیہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ رہا ہمارے پاس، خاص کر حیدرآباد دکن میں، کہ قاضی کو نذرانے کے ساتھ کیا کرتے تھے، کچھ چاول بھی دیا کرتے تھے، ہاں معلوم ہے آپ لوگوں کو، چاول دال بھی دیا کرتے تھے، یہ کئی کو دیتے تھے، 100 روپیہ، 51 روپیہ، 101 روپیہ الگ سے نیک کے نام سے، اس کا نام رکھا گیا تھا نیک۔ نیک کیا ہوا کرتا تھا، اگر ماضی کے جو جتنے عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کو علم ہوگا یہ بات کا، کہ جب کوئی کیفیت نزاع کی ہوتی آپس میں، شکر رنجیاں آتی زندگیوں میں، اس کی صلح کے لیے جب قاضی کے مکان پر چلے آتے تو سب سے پہلے قاضی کے گھر میں دسترخوان بچھایا تھا، آنے والوں کو پہلے کھانا کھا لو، تو کیا ہوتا، کھچڑی کٹا ہوتا، آسانی سے بننے والا سامان، وہ سامان کا استعمال کس طریقے سے ہوتا تھا، خود قاضی کو کھانے کے لیے دیا نہیں جاتا تھا، بلکہ قاضی اس کا استعمال اس طریقے سے کرتا تھا کہ شکرنجی کی وجہ سے گھر میں کھانا بھی نہیں بنتا، لڑنے کے آئے ہوئے رہتے، تو پہلے اپنے پیٹ کی بھوک مٹا کے ذرا سکون میں آ گئے، اس کے بعد اب بات چیت کرے امن و امان کی، آسانی ہوتی، انسان بن کے بات کرتے، انسانیت کا فیصلہ ہوتا اور انسانی زندگی گزارنے کے لیے رجوع ہو کے چلے آتے، یہ نہج ہوا کرتا تھا۔ اب کہاں ہے نہ قاضی کی، کوئی قاضی کے پاس پانی کا بھی نظم شاید گائے گائے نصیب ہوتا، حالات بدل گئے، اور ہر قاضی اب صرف پیسوں کی فکر میں لگ گیا۔ حال میں میں بھی قضاءت میں خطوں رکھا تو دیکھ کے حیران ہوں، جو بچپن میں ہمارا اساتذہ جو قاضی تھے ہمارے، ان کے ساتھ ہم وقت گزارتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ہر آنے والا بڑی مسرت کے ساتھ زندگی کے عمل کیا تھا۔ جتنے اب طلاق ہو رہے ہیں، جتنے خلا ہو رہے ہیں، ایسی تصویر ماضی میں نہیں ملتی۔ جب کوئی اپنے معاملے کو طے کرنے قاضی کے پاس آتا تو قاضی نرم روی سے، حسن اخلاق سے، دور اندیشی سے ان کے احوال کا ایسا احاطہ کر کے ان کے سامنے پیش کرتا، تصویر دکھاتا کہ وہ اپنی خطاؤں کو مان کر آگے کی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوتے۔ اب قاضی بول رہا کھلا نہیں کرائے تو نوٹ کیسا آتے، کیونکہ بزنس بن گیا۔ پہلے لوگ خدمت کرتے تھے تو گھنٹوں بیٹھ کے تصفیہ کرتے تھے، سمجھاتے تھے، اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، ایک کے بعد ایک کلائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا وکالت میں ہوتی ویسا سمجھ رہے، جبکہ یہ پیشہ دنیاوی روش کا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو چال بازیاں ہیں، اب حالات یہ بننے والے ہیں آگے کہ یہ جو قضاءت ہے پوری سرے سے ختم کرنے کے در پہ، جیسے دوسرے اسٹیٹس میں جیسا مسجدوں میں شرعی اعتبار سے تم پڑھا لو، مگر میرج سرٹیفکیٹ آپ کو جا کے نکالنا پڑے گا۔ اب ایک معنوں میں یہ الگ رسم کی طرح چلانا پڑے گا آپ کو، اور نکاح جیسے ہو جائے گا کیا جا کے دفتر میں جا کے جو بھی مقرر کریں گی حکومت ان کے پاس آپ کو کر کے میرج سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا۔ اتنا اچھا نظام ہے، اس نظام کو خرابہ کون کر رہے ہیں؟ خود ہمارے قاضی حضرات، ایک بھی ستھرا ہوا نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کو بھی بول رہے نہیں، کہیں نہ کہیں چالے ہیں، ایک دوسرے کی مقاسمتیں ایسی ہو گئی ہے، آج امن آیا دوسرے دن دوسرے طریقے سے کیسز کر لے رہے ہیں آپس میں۔ تو یہ بھی ایک شیطان کا پرندہ ہے، شیطان نے چال آگے بڑھا دی، طاغوت کی قوت کامیاب ہوتے نظر آ رہی ہے۔ ہمارے اتنے اچھے شعبے زندگیوں کے، اس کے اندر بھی گھس گئے پورا، اور رشوتوں کے ذریعے کام ہو رہا۔ یہ الزام نہیں ہے، آپ تحقیق کر لیں، جس کن پیسہ ہے اسی کی بھینس کا قصہ ہے، آج ہو رہا ہے، چل رہا ہے، نئے نئے حالات سامنے آ رہے ہیں۔
مذاق بنائے ہوئے ہیں. اس کے اوپر امت کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر امت غور کر لے سب سیدھے ہو جائیں گے. سب حالات اتنے ہو گئے کہ سول میٹر رہتے ہیں نا تو اس پہ کیس ویس بھی نہیں ہوتا, مگر پھر بھی جا کے پی ایس او میں دوسرے طریقے سے طاقتی قوت سپورٹ کرتی پورا کیسز کر لینے, اور اس کے بعد حالت یہ ہو جا رہی, وارننگ آ رہی, اس کے بعد حالات یہ ہو جا رہی. اب کیا بتاؤ, بس ایک دوسرے کی دشمنی, ذاتی دشمنی بھی چلے جاتی بات ہے. کئی کے لیے ہو رہا سوچیے پیسہ, کئی کے لیے بولیے پیسہ. اخیر میں کچھ سرکل یہ فیصلہ کر دیے جس کو اطلاع دی گئی انہیں پڑھانا, دوسرا آیا تو انہیں مجھے. سوچیے آپ, یہ حالت ہو گئی. جس کو اطلاع ملی, جس کو رکا وغیرہ دیا گیا وہ پڑھا رہا, دوسرا اگر آیا ایریا کس کا بھی رہتا, دوسرا آیا تو انہیں مجھے. حالات ایسے ہو جا رہے ہیں. تو یہ ہمارے امن کے لیے, ہمارے اندر اچھے اعلیٰ لوگوں کے لیے سکھانے کے لیے کس کی حمایت لینا پڑ رہا, کون آ کے امن لا رہا. یہ ابتری ہے نہیں ہے, یہ حالت گر رہی نہیں گر رہی, ایسے حالات بن گئے. تو عزیز و بزرگوں, یہ شیطان کے طاغوتی قوت کا ایک حصہ بن رہا. حالانکہ یہ بہت اعلیٰ مقام ہے, اعلیٰ ایک حصہ ہے, شعبہ ہے, مگر اس شعبے کے اوپر نظر طاغوتیوں کی لگ چکی ہے, اور دوسرے اسٹیٹ کی طرح یہاں سے یہ بھی برباد ہونے کے در پر ہے. اگر امت چاہے تو بچا سکتی ہے. اب اس کے بعد ابھی جو سفر کا مہینہ ہے, سفر کے مہینے کو لوگ اپنے اپنے ذہنوں سے دیکھتے ہیں, جبکہ آپ کو اپنا ذہن چلانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ 12 مہینوں کا تذکرہ فرما دیا. اب یہ 12 مہینوں کے بعد اور ہر مہینے کی اللہ کے پاس فضیلت ہے. اسلام میں ہر مہینے کو بہت خوبیاں اللہ نے دے رکھا, یہ عقیدہ دیا گیا. اور سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے, اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو فکر اپنے حبیب پاک سے دی ہے, آقا فرماتے ہیں ولا عدوی ولا حمام ولا وطیرہ ولا سفر. یہ جو عقیدہ اسلام سے پہلے جہالت میں لوگوں کے درمیان تھا کہ بیمار ہو جاتے, یہ ہوتا, عداوتیں بڑھتی, اور الو کو اڑانے کا, الو کو دیکھ لیے تو ایسا ہوتا, پرندے اڑائے تو ایسا ہوتا ویسا ہوتا. تو آقا نے سب ملا کے ایک ہی حدیث میں فرما دیا کہ یہ سب عقیدے باطل آئے, اسلام میں صرف کچھ اثر نہیں. الو کو دیکھ لے, پرندے اڑا لو, سفر کا مہینہ آ گیا, کیا اس میں کوئی بھی کسی قسم کی نحوست اسلام میں نہیں ہے. اور یہ جو فکر رکھنے والے ہیں یہ باطل پرستوں کی رجحان رکھنے والے ہیں. اسلام کا کوئی اس سے لینا دینا سرے سے نہیں ہے. اب یہ آج کی 13 تاریخ, آج بھی جہالت کچھ گھروں میں باقی رہ گئی, اس لیے بلانا بخار ہے. حقیقت الحمدللہ علماء کی محنت سے, مبلغین کی محنت سے, اشاعت دین کرنے والے جو بھی لوگ لگے ہیں اس میں, علماء راسخین, ان کی وجہ سے بہت کچھ اویئرنیس آ گیا. مگر ابھی بھی کچھ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ 13 تاریخ کے دن صدقہ نکالنا, اسلام میں ایسا کوئی شعار ہے کیا؟ نہیں ہے, قطعی اسلام کا کوئی مزاج نہیں ہے. یقیناً صدقہ بڑی بڑی بلاؤں کو کھا لیتا, اور اللہ تعالیٰ کا غضب, صدقہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے غضب سے بھی تم کو نجات نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کوئی کام بندہ کر دیتا ہے اور اللہ کا غضب آنے والا ہے تو وہ غضب ٹھنڈا پڑ جاتا ہے صدقہ کرنے سے. صدقہ ایسی چیز ہے, مگر صدقہ نکالنے کے لیے کوئی معین دن رکھ کر سال ہر 13 تاریخ کو, وہ بھی بدعقیدگی سے کہ یہ تو نو سے جاتی, نوز باللہ. اصل چیز وہ ہے عقیدے باطلہ سے باہر آنا ہے. صدقہ کرنا اچھی بات ہے, مگر صدقہ کرنے کے ساتھ جو رجحانات بنے ہوئے ہیں, جو عقیدے باطلہ جو انسان کے اندر اجاگر ہو رہا ہے, اس کو اسلام پاش کر دیتا ہے کہ ایسا کوئی سفر کا معاملہ نہیں ہے. بلکہ اسلام تو امن کا مذہب ہے. اسلام کیا ہے بولیے؟ امن کا مذہب ہے, سلامتی کا مذہب ہے.
اور مومن بولتے کس کو؟ اسلام کے ماننے والے کو، ایمان کے ماننے والے کو۔ تو یہ مومن جو ہوتا ہے اس کی تعریف میں میرے آقا فرماتے ہیں المؤمن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ مومن مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان کیا ہوتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا۔ تحفظات دینا ایک دوسرے کو، انسانیت کے تحفظات اور بقا کا نام مومن مسلمان ہے۔ آج عوام تو عوام قاضیوں کو دیکھو کوئی محفوظ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے کیا؟ کتنا بڑا مقام قاضی بولے تو ادب اکرام والا مودا، اس کو آج ابتری پہ لا دیے، جھڑکیاں سنتے ہوئے بھی دیکھنے کا موقع ملا، وجہ ان کے کرداروں کی وجہ سے۔ کچھ ایسے کچپندے لوگ جو وراثت کی طرح اس کو استعمال کرنے کی کوشش شروع کر دیے، اور اہل ہو نہ کرو، اور عوام بھی ان کو وہی باوا دیتے بیٹا جاگیر نہیں ہوتی۔ آپ غور کریے، اسلام کی اشاعت کا کام، اسلام کے مبادئ دین کے اساسیت کے تحفظات کا کام حکومتی سطحوں پہ نہیں ہوا۔ آپ دیکھیے، یہ اور بات ہے، کوئی اگر جید کوئی مجتہد حاکم بن گیا، قاضی بن گیا، بات الگ ہے، مگر آپ دیکھیے جتنے بھی بڑے بڑے مجتہد دین متین ہیں، علماء دین ہیں، یہ حکومتوں سے دور رہنے کی کوشش کریں دین کی حفاظت کے واسطے، کیونکہ کسی اقتدار سے چلنے والی چیز نہیں ہے۔ ہاں، رائج کرنے کے لیے حکومتوں کی حمایتیں ملی ہے اس کے لیے، تاکہ امن و امان جلد سے جلد قائم ہو سکے، اور سلامتی کے تحفظات کے لیے حکومتوں نے تائید کی ہے، یہ آپ کو ملے گا۔ مگر اسلام کا کام عوامی سطح پر ہوا زیادہ تر، علماء زیادہ تر عوام میں رہ کر تعلیم دیا کرتے تھے۔ مساجد جو بنائے، مساجد کیا ہے؟ اسلام کا قلعہ ہے، تربیت گاہ ہے، دفتر اسلام ہے۔ یہ اب یہ جمعہ کا جو رواج ہے، جمعہ کو جو رائج کیا اللہ تعالیٰ، یہ جو فرض کا مقام ہے جمعہ کا، کیا ہے مقصد جمعہ کا؟ جمعہ کے اندر خطبہ ہے، خطبہ مسنونہ کا حکم کیا ہے؟ آپ کو بنیادی نکتہ بتاتا ہوں۔ دو طریقے سے خطبہ دینا ہے۔ پہلا خطبہ جس میں نصیحت ہونا، ایسے مسائل جس سے امت مسلمہ غفلت کر رہی ہے، جو نقصان ہونے کے امکانات ہیں، ان سے متنبع آگاہی بخشنا پہلے خطبے میں، اور دوسرے خطبے میں فضائل کو بیان کرنا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے۔ اب یہ جو حیدرآباد دکن میں جو یہ اردو تقریر کا رواج بنایا گیا، تاکہ عربی خطبہ اختصار سے بھی بولے تو سمجھنا ہر کسی کے بس میں نہیں، اور سنت کا تحفظ بھی ہونا۔ عربی میں خطبہ دینا کیا ہے؟ سنت ہے، مسنونہ ہے۔ تو سنت کی حفاظت کی خاطر علماء دین متین نے، مدبرین نے حکمتوں کے پہلو ہوتے ہوئے اردو بیان کا نظام بنایا، تاکہ خطبہ سمجھ جائے۔ یہ خطبہ جو آپ سن رہے ہیں، یہی آیتیں، یہی روایت پھر عربی میں آپ کو پڑھی جاتی ہے۔ تو اس میں جو یہ فائدہ کیا ہو گیا، مادری زبان میں جب ہم بولنا شروع کریں تو ہم آپ کو معلومات آسان ہوگی، اور یہ سننے کے بعد اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے، اور جو بھی خطیب ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفسیات کو رکھ کے بات نہ کرے، اپنی ذاتی نظریات کا کوئی سکون کرنا ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ دین کا منشا کیا ہے، دین کی فکر کیا ہے، دینی طریقے سے دینی نظام ایسے حالات میں ہماری رہبری رہنمائی کس طریقے سے کر رہا ہے، کون سی روش سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ فکر دینا ہے۔ خطیب کی ذمہ داری ہے یہ۔ حکایتوں کا سننا تو عام ہے بھائی، یہ حکایتوں کا کام گھروں میں ہوا کرتا تھا، ایمان کی جلا کے لیے، ایمان کے عمل کے اندر تھوڑا سا سمجھیے قوت عمل کی طرف آنے کے لیے، ایمان کی جلا بخشنے کے لیے حکایتیں سنانا گھر میں امی، دادی، نانی کا کام تھا۔ بچوں کو جمع کر لے کے شام کے ٹائم حکایتیں صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، اولیاء اللہ کی، کہ لوگ دین کے لیے کیسے کام کریں۔
ضرورتاً وقتاً فوقتاً اس سے حمایت ہوتی ہے، اس کو بھی لانا ہے، مگر خالی قصے کہانیوں کا نام جمعہ بولیے نہیں ہے۔ جمعہ ایک فکر قائم کرنا ہے، جمعہ کے ذریعے تمدن آئی جو ہماری اس وقت معاشرتی نظام ہے، اس معاشرتی نظام میں جو ابتری آ رہی ہے اسے بیدار کر کے عملی نظام کے قیام کے لیے جدوجہد کرنا ہے، فکر دینا ہے۔ سامعی کا کام بھی ہے کہ دیانت حدیث سن کے خود بھی کوشش کرے اور اپنے متعلقین تک بھی پیغام کو پہنچائے۔ اب آج کل دیکھیے آپ جمعہ کیسا ہو رہا، عجیب عجیب خالی باتیں ہو جاتی ہیں، ختم، جمعہ کا مقصد ختم ہو رہا۔ اب اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ بنیادی طور پر جو ابتری شیطانی نفوس قلوب پر جو ہماری نئی نسل چلنے کی طرف در پہ آ گئی ہے، ان کو کمر میں ہاتھ دے کے کھینچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے آپ کیسا رواج ہو گیا، لباس، یہ ضرورت کی بات بتا رہا ہوں پوری، شیطانی کیسی چالیں، طاغوتی قوتیں کیسے محاذ بنا کے ذہن و فکر میں جگہ بنا کے ہمارے بیچ آ گئی، صدر کا خیال ہی نہیں ہے۔ ستر عورت کیا ہے، مرد کے لیے کیا ہے، ناف سے زانوں تک، بمبی کے اوپر سے گھٹنے سے نیچے تک، یہ فرض ہے۔ کیا ہے بولیے، بولیے لباس کی کیا ہے، فرض، فرض مطلب یہ اللہ کی طرف سے پہننا ہی پہننا ہے، نہیں پہنتے تو حرام ہے، دکھائے گا اس میں سے، ناف کے اوپر سے ٹخنوں گھٹنوں کے نیچے تک، ٹخنوں کے اوپر گھٹنوں کے نیچے تک اتنا پہننا کیا ہے بولیے، فرض ہے۔ اب جیسا دیکھ رہے ہیں اللہ نواز دیا، آئی ٹی کمپنی میں جاب نہیں گیا، میں اگزامپل دے رہا ہوں، ہر آئی ٹی والا نہیں ہے ایسا، جو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، طاغوت کا جو شکار ہو جا رہے ہیں، دوسرے معاشرے کے لوگ، یہاں ہما قسم کے معاشرت رکھنے والے، ہما قسم کے ادیان باطلہ کے لوگ ہمارے ارد گرد گھرے ہوئے ہیں، ان میں حق پرست مسلمان اپنے آپ کو پنپانا ہے۔ جیسے کیچڑ میں کمل اگتا نا، ویسے مومن کو اپنی بقا کی خوشبو دینا ہے، کردار سے، عمل سے، معاملات سے، زندگی کے پہلوؤں سے، کہ ہمارا جینا ہم مسلمان ہیں معلوم ہونا چاہیے۔ شان کی بات ہے مسلمانوں کو، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس اگر ہے تو کیا ہے، ایمان ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے تو بتائیے، کہ اللہ کے ایک ہونے کا یقین، اور اللہ کے ایک ہونے کے ساتھ اللہ کی رضا والے راستے پر چلنے کے لیے اسوہ رسول ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا گیا، پھر بھی اب تک آ رہی ہے، تو اس کی علت وجہ غفلت غفلت غفلت، حرام لباس پہننے کو شان سمجھ رہے، ترقی سمجھ رہے، اور جو لوگ رسول کی اسوے کی پازبانی کرتے ہوئے زندگی اپنی گزارنے کی محنت کر رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں ارے یہ دقیانوسی لوگ ہیں۔ استغفر اللہ، یہ فکر آ رہی نہیں ہے دیکھیے نسلوں میں۔ اب ہماری مسجد میں تو ماشاءاللہ جتنے لوگ آتے ہیں، اور پیچھے کا تو حال نہیں معلوم کیونکہ پیچھے جانے کا موقع نہیں ملتا، مگر سب کو الحمدللہ شرعی لباس میں دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ مگر بعض مقامات پہ ایسا بھی گزرا ہوا، سجدے میں گئے دبر باہر، یہ کون سا لباس ہے بھائی؟ بیلٹ کی سختی کی وجہ سے بولیے یا ٹائٹ جینس کی وجہ سے بولیے، پورا سراغ دکھتا۔ میں یہ بات کو ایسا بول دے رہا ہوں، نہیں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، سمجھے آپ، یہ نوجوانوں میں ہو رہا زیادہ تر، اور کوئی جاہل نہیں ہے، ایجوکیٹڈ پرسن لوگ ہیں، ایسا لباس پہنے، نہیں تو ان کو ان کرنے میں مجبور ہے، ان بھی کرے، شرٹ چھوٹا آج کل پہننے کی عادت ہوگی، شرٹ باہر نکل جاتا، راستہ دکھتا پورا، اس سے بولیے اس کا سطر تو کھل گیا۔ نماز کس کی گئی؟ نہیں آتی؟ ہاں ٹھیک ہے، اور ایک مسئلہ معلوم ہوگا آپ کو، اللہ اچھا رکھے، پیچھے والے کی نماز نہیں آتی۔ میرا سطر کھل گیا، آپ دیکھیے تو میرا وضو گیا، سطر کھلا تو کس کا وضو گیا بولیے؟ جس کا سطر دکھایا کسی کو، دیکھنے والے کا وضو نہیں ٹوٹتا، دکھانے والے کا وضو ٹوٹتا، اس کی نمازی کی خبر بھی نہیں ہے، اس کی نمازی اس کو خبر بھی۔ آپ دیکھیں ہماری نظر پڑی، میری نظر پڑی کسی پہ تو میرے خیالات پراگندہ ہونے کا امکان ہے، فساد پیدا ہو سکتا، مگر نماز نہیں جاتی، وضو نہیں ٹوٹتا،
مگر جس کا سطر کھل گیا ہے اس کا نماز گئی، اس کا وضو گیا. تو ایسے کتنے مصلی ملتے ہیں جس کی نمازیں نہیں ہو رہی مگر نماز پڑھ رہا ہو. تو یہ کیا ہوگا معلوم؟ ایک حکایت اب آپ کی فکر کے لیے بول کے اپنی بات کو سمجھتا ہوں. موضوع تو طویل ہے، یہ موضوع بہت ضروری ہے، اس کو جتنا وقت دیں گے آپ اس کی ضرورت ہے. اس کو بہت غفلت میں بھائی، اور رائلٹی میں فکر کیا ہے؟ رائلٹی بول کے ذہن بن گیا، ہم رائل لوگ ہیں. ارے بھائی تو رائل بن، اسلام سے بڑھ کے رائلٹی کیا ہے؟ اسلام سے پہلے سفر کو منحوس سمجھنے والے لوگ تھے، اسلام آ کے بولا منحوس نہیں ہے، فکر دیے کیا نام رکھے؟ مہینے کا نام کیا ہے؟ سفر المظفر، سفر الخیر، یہ مہینے کا نام ہے. خیر کا نام زیادہ نہیں سنیں گے، اہل علم لوگ بولتے ہیں، مگر عام طور پہ کیلنڈر میں لکھا ہوا ہے سفر المظفر. مظفر کے معنی کیا ہے؟ کامیابی کا مہینہ، کامیابی کا مہینہ. اور اس مہینے کے ابتدائی 2 تاریخ کے دن کس کا نکاح ہوا معلوم آپ کو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت سیدتنا سید النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اگر یہ مہینہ ایسا ہوتا تو میرے آقا یہ مہینے میں اتنا بڑا کام کرتے تھے. 2 جہاں کی مالکنی کا نکاح ہوا بھائی، سید الاولیاء خلیفۃ المسلمین 4تھے خلیفہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا نکاح ہوا. اس سے بڑی دلیل ہے کیا ہونا؟ یہ مہینے میں نکاح کیوں ہوتے؟ اور آج بھی دیکھیے آپ، میں سفر کا مہینہ رکھو بھائی، کھلا وقت رکھو بھائی، ہنوس میں نہ ہے کھلی وقت، استغفر اللہ. جبکہ اسلام کھلا بول رہا، یہ اس میں ایسی منوسیت کی کوئی فکر رکھنا اسلام کے خلاف ہے. استغفر اللہ. اور کئی رکھ رہے تو یہ طاغوتی قوت کامیاب ہو رہی نہیں ہو رہی؟ بولو، طاغوتی قوت کامیاب ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اور اس کو کامیاب کر رہے نہیں کر رہی؟ تو خدا را اپنے آپ کو جگائے. ایک مرتبہ تبلیغی جماعت ایک گاؤں کو گئی دعوت دینے کے واسطے، اشاعت کا کام کرنے والے، دین کا کام کرنے والے. جا کے بولے بھائی بے وضو نماز نہیں ہوتی. بولے تو ایک چوپائی پہ تگڑا آدمی بیٹھا ہوا تھا، کیا بولا؟ ڈنڈے سے مار تو چلے جا سے 40 سال سے بغیر وضو کی نماز پڑھو، گزاری تو نہیں ہوتی، وہ رہا ہوتی. تو یہ حالت سطر کا ہو گیا. اب اس وقت مسجدوں میں خطیبہ بول رہے سطر کھل گیا تو نماز نہیں ہوتی. تم بولتے رہو، ہم ایسے کپڑے پہن کے آتے، نماز پڑھتے، غلط کر لیتے. پیغام پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، فکر راسخہ عطا فرما. اے پاک پروردگار ہمیں مخلص بن کر جینے کی توفیق و ہدایت عطا فرما. مولا ہمیں ایک دوسرے مسلمان بھائی کی خبر گیری رکھنے والا بنا. جیسے تو نے صحابہ تابعین طبع تابعین کو قرین حیات بخشے تھے، مولا ویسا قرینہ ہمیں عطا فرما دے، وہ نہج وہ طریقہ ہمیں عطا فرما دے. مولا ہمارے قلوب میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کا جذبہ عطا فرما، اسلام کی امن کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین.